بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریحات کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث پیغمبر سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہا جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے. کبھی فقہا پہ اعتراضات، کبھی اولیاء علماء پہ اعتراضات اور کبھی مجتہدین کی ذات پہ اعتراضات. اس دور میں ان کی بعض وہ شخصیات کہ جنہوں نے میڈیا کے ذریعے ہم مبارک اور مقدس شخصیات پہ حملہ کیے، ان میں اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے. صفحہ اس کا 427 ہے. کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا، حدیث رسول بیان کرتا، حدیث قدسی بیان کرتا، جھوٹی بات بیان کرتا، تو فوراً کہہ دیتے تو نے قرآن کی آیت پڑھی، تو نے حدیث قدسی پڑھی، تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا. مجھے تمہارے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے، نور نکلتا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے تو مولوی صاحب اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے. نبی نے قاریوں کی جماعت روانہ کی، وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتہ لگ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، محمد کو کیوں پتہ نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل، اس پہ تہمت لگی. راتیں گزری، نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں. بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا؟ یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباغ کو دے رہے ہو، یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا؟ آپ نے توصیف الرحمن کی گفتگو سنی اور اس پر جو اس نے تبصرہ کیا آپ نے اس کو بھی سماعت کیا. اس شخص نے خیانت اور بددیانتی سے بھی کام لیا، اور میں یہ شخص سمجھتا ہوں کہ خیانت اور بددیانتی تو بات کی بات ہے، یہ شخص شاید علوم سے بھی جاہل اور غافل انسان ہے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی نے جو عبدالعزیز دباغ کا واقعہ فضائل اعمال میں نقل کیا، یہ میرے سامنے اس وقت فضائل اعمال موجود ہے. پہلے تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے اس بیان کردہ واقعے پر اس نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا. کیوں؟ پہلے اس واقعے کو آپ سماعت فرمائیں. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ابھی قریب ہی زمانہ میں ایک بزرگ گزرے جو بالکل امی تھے، مگر قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے، کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے، اور دوسرے کلاموں میں یہ دونوں نور نہیں ہوتے. اب اس میں وہ جملہ نہیں جو توصیف الرحمن نے نقل کیا. عجیب بات ہے، تم کتاب دیکھ کر پڑھتے ہو، کتاب دیکھ کر عبارت بیان کرتے ہو اور پھر بھی عوام کو دھوکہ دیتے ہو. کہتا ہے شیخ عبدالعزیز فرما دیتے یہ قرآن ہے
یہ حدیث قدسی ہے اور یہ جھوٹ ہے، جبکہ یہاں پر قطعاً اس کا تذکرہ موجود نہیں کہ وہ دیکھ کر بتا دیتے یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ جملہ تم نے اپنی طرف سے غلط نقل کیا اور شیخ عبدالعزیز دباغ پہ تم نے خامخواہ الزام بازی کی۔ اب جو توصیف الرحمان نے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جہالت اور خیانت سے کام لیتے ہوئے دو باتوں میں گڑبڑ کی ہے۔ نمبر ایک، شاید اس جاہل کے علم میں یہ بات نہیں کہ کلام اللہ کا نور ہے، حدیث پیغمبر کا نور بھی ہے، اور وہ نور کسی کسی کو نظر بھی آتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو نقل کرنے سے قبل احادیث پیش کی ہیں، لیکن اس شخص نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی نقل کردہ احادیث کو نقل نہیں کیا، کیونکہ ان احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کلام اللہ کا نور موجود ہے۔ تو اگر نور موجود ہے تو پھر اس پر تبصرے کا کیا معنی؟ وہ نور کسی کو نظر آئے اور کسی کو نظر نہ آئے، اللہ جس کو چاہے وہ نور دکھا دے، اللہ نہ چاہے تو نہ دکھائے۔ تو نور کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے پہلے احادیث نقل کی۔ فرمایا ایک حدیث میں وارد ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذکر کی مجالس پر جو سکینہ ایک خاص نعمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کو ڈھانک لیتی ہے اور اللہ جل شانہ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے ان گھروں کو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسا چمکدار دیکھتے ہیں جیسا کہ زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں۔ یہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے منور اور روشن ہوتے ہیں کہ اپنے نور کی وجہ سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، اور جن کو اللہ جل شانہ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں۔ اب حضرت شیخ نے پہلے احادیث نقل کی اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ یہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا، جن کو اللہ جل شانہ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بزرگوں کا نور، ان کے گھروں کا نور اپنی آنکھوں سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ چنانچہ فضائل بن عیاض رحمہ اللہ جو مشہور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ۔ اب شیخ عبدالعزیز دباغ کا واقعہ نقل فرمایا۔ اب دیکھو، اگر اللہ کے ذکر سے کسی مجلس میں نور ہو اور نور سے وہ گھر چمکتا ہو اور ہر آدمی کو چمکتا گھر نظر نہ آئے، کسی اللہ کے بندے کو اللہ کرامتاً وہ چمکتا ہوا دکھا دے، اس کو علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ نہ معجزے کا نام علم غیب ہے، نہ کرامت کا نام علم غیب ہے۔ کرامت کو کرامت کے درجے میں رکھو اور معجزے کو معجزے کے درجے میں رکھو۔ کرامت کو دے کر علم غیب کا فتویٰ لگا دینا یہ توصیف الرحمان جیسا جاہل شخص ہی کر سکتا ہے، کم از کم کوئی عالم شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تو اس شخص نے ایک تو خیانت اور بددیانتی کی کہ جو لفظ اس واقعہ میں موجود نہیں تھا اپنی طرف سے اس کو بیان کر دیا۔ نمبر دو، بددیانتی یہ کی اور خیانت سے کام لیا، واقعہ کو نقل کرنے سے قبل جو احادیث حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقدہ نے بیان فرمائی ان احادیث کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر احادیث کا تذکرہ کرنے کے بعد اس واقعے کو اسی طرح نقل کیا جاتا جس طرح حضرت شیخ زکریا نے نقل کیا تو پھر ظاہر ہے اعتراض کی گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن اس شخص نے تو جہالت اور خیانت کی بنیاد پہ اعتراض ہی کرنا تھا، لہذا ان احادیث کو نقل کیوں کرتا؟ اس نے خیانت کی کہ واقعہ غلط نقل کیا، خیانت یہ کی کہ اس سے قبل جو احادیث موجود تھی ان احادیث کا تذکرہ اس نے نہ کیا۔ تو جہالت اور خیانت دونوں کا مظاہرہ فرمائے۔ جہالت کیا کہ اگر اللہ کے ذکر سے نور ہو یا کوئی سکینہ اور رحمت نازل ہو اور اللہ اپنے بندے ایک کو دکھا دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے تو یہ کوئی بات بعید از عقل یا بعید از شریعت نہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ صحیح بخاری کہ جس کی حدیث نمبر 5010 نقل کرتا ہوں، آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمت یا اللہ کے سکینے کا اتر جانا یہ کیا بعید از عقل یا بعید از شریعت ہے؟ اور اس کا کسی کو پتہ چل جانا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم الغیب رکھتا ہے؟ اس حدیث مبارک میں حضرت
حدیث 5011 نمبر حدیث سے مبارک میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا کہ جو بندھا ہوا تھا، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، کہتے ہیں اس گھوڑے کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، فَجَعَلَ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، جب اس کو بادل نے ڈھانپا تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وہ صبح ہوئی تو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ، یہ وہ سکینہ اور اللہ کی خاص رحمت ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اگر سکینہ آئی اور سکینہ جو بادل کی صورت میں آئی، اب عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلا لیکن گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ اب اگر کوئی توصیف الرحمان جیسا جاہل کہہ دے کہ سکینہ نازل ہوئی تو گھوڑے کو پتہ چل گیا مگر انسان کو پتہ نہیں چلا، اگر فلاں ایک کو پتہ چلا تو بقیہ تمام کو پتہ نہیں چلا، تو معلوم ہوا کہ جس کو پتہ چل گیا وہ غیب کی خبریں جانتا ہے، علم الغیب رکھتا ہے۔ ایسے جاہل شخص کو یہی کہا جا سکتا ہے اللہ تمہیں علم کا ذرہ عطا فرمائے، ایسے خائن کو یہی کہا جا سکتا ہے اللہ تمہیں امانت کی دولت عطا فرمائے۔ تو میں نے قارئین دو باتیں عرض کی ہیں، نمبر ایک جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں نور کا آ جانا احادیث سے ثابت ہے، قرآن کی اگر تلاوت ہو اور وہاں پہ سکینہ یا اللہ کی خاص رحمت کا آ جانا یہ قرآن احادیث سے ثابت ہے، اور ان سکینہ یا اس خاص نور کا بعض خاص کو پتہ چل جانا یہ بھی حدیث پیغمبر سے ثابت ہے۔ تو جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اس پر اعتراض کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس شخص نے یا تو جاہل ہے کہ جس کے علم میں یہ احادیث موجود نہیں ہے، یا خائن اور بددیانت ہے، احادیث معلوم ہونے کے باوجود اس شخص نے حدیث کو چھوڑ کے بلا وجہ حضرت شیخ زکریہ نور العمر قدہ کتاب پر اعتراض کرنے کا ایک بہانہ تلاش کیا۔ اللہ اس بہانے باز کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اس جاہل اور خائن آدمی کو اللہ علم اور امانت کی نعمت سے نواز۔ صفحہ 437 ہے، یہی فضائل اعمال ہیں۔ کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا، ان کو یا چھوکریاں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑھی والے چھوکرے نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے، تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی، ننگا پھر رہا تھا۔ جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے؟ کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں، یہ کوئی مرد ہے؟ مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل مرد ہیں، ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے۔ جنید اس مسجد میں گئے، دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے، الا اللہ کی ضربیں مار رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً بولے بغیر، جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، فوراً کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ شیطان تھا، ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی۔ ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے، یہودیہ لاتی ہے، بوٹی اٹھا کر منہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں، نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی اطلاع کیوں نہ ہوئی؟ نبی اس کو کیوں کھا گئے؟ نبی نے اس کو کیوں چبا لیا؟ کیوں کہا کہ اس گوشت نے، اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ، مجھ میں زہر ملا ہے۔ فضائل اعمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علم غیب۔ سامعین، آپ نے توصیف الرحمان کی اس عبارت کو سنا اور اس عبارت پر پھر تبصرہ بھی سنا، جو عبارت اس نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی فضائل اعمال صفحہ نمبر 437 نقل کی ہے۔ اس شخص کی خیانت اور جہالت کو مطلع ہونے سے قبل آپ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی وہ عبارت سنیں۔ حضرت جنید رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی آدمی ہے؟
آدمی وہ ہیں جو شنیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے۔ یہ اصل عبارت ہے۔ اس نے اس عبارت پر تبصرہ جو کیا وہ کیا، لیکن اس میں جو اس نے خیانت اور بددیانتی سے کام لی ہے، اب اس پوری عبارت میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ اس نے کہا وہ تبلیغی جماعت کی شنیزیہ کی مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اور کہتا ہے شیطان نے کہا۔ میں کہتا ہوں بالکل، اگر یہ جملے شیطان کے ہیں، اس شیطان سے مراد اگر توصیف الرحمان ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں حضرت نے تو جو جملہ نقل کیا اس میں یہ بات نہیں کہ جو تبلیغی جماعت کی شنیزیہ کی مسجد میں تبلیغی جماعت کی مسجد شنیزیہ میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں شیطان نے کہا کہ وہ تبلیغی جماعت کی شنیزیہ مسجد میں جو بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی عبارت میں موجود نہیں، یہ جملہ تم نے اپنی طرف سے کہا۔ اگر اس کا قائل شیطان ہے کہ شنیزیہ کی مسجد تبلیغی جماعت کی مسجد ہے اور اس شیطان سے مراد توصیف الرحمان ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، شیطان نے کہہ دیا۔ لیکن اگر اس کا قائل شیطان نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو اس کی وضاحت توصیف الرحمان صاحب خود کریں۔ اب خیانت اور بددیانتی کا جو اس نے مظاہرہ کیا، اب کہاں حضرت جنید رحمہ اللہ تعالی 3 صدی ہجری کے بزرگ، اور کہاں تبلیغی جماعت کی مروجہ صورت میں چلنے والی جماعت 14ویں صدی ہجری کی جماعت۔ تو ایک جماعت جو 14ویں صدی ہجری میں اپنا کام کر رہی ہے، اور ایک وہ بزرگ جو 3 صدی ہجری کے ہیں، اس دور کی مسجد کو تبلیغی جماعت کی مسجد کہہ کے مروجہ تبلیغی جماعت میں رد کرنا، یہ خائن اور بددیانت آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک خیانت تو یہ کی کہ جو لفظ نہیں تھا اس لفظ کا اضافہ کر دیا، اور اس شخص نے پھر اس کا استہزاء کرتے ہوئے عجیب تمس مذاق اڑاتے جملہ کہا، کہتے ہیں ہاں ان کو یا چھوکریاں نظر آتے ہیں یا چھوکرے نظر آتے ہیں یا ان کو شیطان نظر آتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان حضرات نے جو دین کے کارنامے سر انجام دیے، جو عبادات کی ہیں، وہ تمہاری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ اللہ کے ولیوں پر یہ الزام دھرنے کے لیے ایسے بکواسات اور ایسے غلیظ اور مغلظات جملے اپنی زبان سے بکنا، یہ توصیف الرحمان جیسا شخص شیطان کا ایجنٹ ہی کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس میں اتنے گندے جملے نہیں۔ تو ایک اس کی خیانت پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خیانت دیکھیں، اور دوسرا اسی شخص کی جہالت بھی دیکھیں۔ اب یہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کھٹکا آئے، کسی شخص کے دل میں اگر کوئی بات ہو اور دوسرا اس سے مطلع ہو جائے بغیر بتائے، تو یہ بات شاید شریعت کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات شریعت کے خلاف ہے تو میں توصیف الرحمان سے پوچھتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب نواب صدیق حسن خان کی التاج المکلل ہے، اس کتاب التاج المکلل کے صفحہ، اسی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 218 پہ نواب صدیق حسن خان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور الامام الجیانی ان کے حالات کے دار کہتے ہیں ابن نجار نے کہا وَقَانَ يَوْمًا يَتَكَلَّمُ فِي الْإِخْلَاصِ وَالرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ وَأَنَا حَاضِرٌ فِي الْمَجْلِسِ، کہ امام جیانی ایک دن اخلاص، ریا، عجب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے اور میں اس مجلس میں موجود تھا۔ فَخَطَرَ فِي نَفْسِي كَيْفَ الْخَلَاصُ مِنَ الْعُجْبِ، میرے دل میں یہ بات آئی، میرے دل میں خیال آیا کہ اس عجب سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ فالتفت الیہ، تو جیانی میری طرف متوجہ ہوئے اور فوراً کہا اذا رأیت الاشیاء من اللہ وانه قد وفقك لعمل الخیر للخیر واخرجت نفسك من البین سلمت من العجب، اگر تو ان چیزوں کو دیکھ لے، اللہ کی طرف سے چیزیں دیکھے اور اللہ تجھے خیر کے کام کی توفیق عطا فرما دے اور تو اپنے نفس کو درمیان سے نکال لے تو عجب سے محفوظ ہو گیا۔ اب حضرت ابن نجار فرماتے ہیں کہ میرے دل میں صرف خیال آیا، میرے دل میں کھٹکا آیا، لیکن ابھی میں نے اپنی زبان سے جملہ، انہوں نے اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا۔ حضرت امام جیانی نے فوراً جواب بھی دے دیا، اگر دل میں خیال آئے اور آدمی اس کا اظہار نہ کرے اور ولی اس خیال پر اطلاع کر دے، اللہ کرامتاً اس کو کشفاً یہ بات بتا دیں، اگر یہ بات خلاف شریعت ہے
جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا نقل فرمائی ہے، تو اسی طرح کا واقعہ نواب صدیق التاج المکلل میں بھی نقل فرماتے ہیں۔ تو جناب کو چاہیے اس پر حاشیہ چڑھا دیں، اور یہی التاج المکلل ہے کہ جس کے شروع میں اسی کے مکتبہ دارالسلام سے جو چھپی ہے، اس کے ناشر خود کہتے ہیں حذفنا واحیانا علقنا علی بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا، کہ اس کتاب میں وہ باتیں جو سلفیت کے خلاف تھی ہم نے اس کو حذف کر دی ہے، یا ہم نے اس پر حاشیہ چڑھا دیا ہے۔ اس پر کوئی حاشیہ نہیں ہے، کوئی نوٹ نہیں ہے، تاج المکلل سے نکالا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات سلفی مذہب کے بھی مطابق ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تم سلفی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم کس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، یا تم لا مذہب قسم کے انسان ہو کہ جو جہالت اور خیانت کی وجہ سے محض محدثین کے بیان کردہ واقعات پہ اعتراضات تو کرتا ہے، لیکن اپنے اکابر کی کتاب میں اگر کوئی واقعہ آئے تو اس کو بیان نہیں کرتا۔ تو گرامی قدر سامعین، میں نے دو باتیں عرض کی۔ نمبر ایک، اس شخص نے خیانت سے کام لیا کہ اس میں جو لفظ نہیں تھا وہ بیان کر دیا۔ نمبر دو، اس شخص نے علم کی بجائے جہالت سے شاید کام لیا کہ اس نے اس واقعے کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے یوں بات کہہ دی کہ شاید یہ خلاف شریعت باتیں ہیں۔ اللہ اس کو علم بھی عطا فرمائے، اللہ اس کو امانت بھی عطا فرمائے، اور اللہ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ۔ دوسرا حوالہ صفحہ 574 ہے فضائل اعمال کا۔ کہتے ہیں شبلی میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کو پتھر مار رہے ہیں، میں نے لڑکوں کو دھمکایا، روکا، وہ کہنے لگے جناب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے تیری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے؟ کہا اچھا سنو، چیخ ماری اور کہا شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو برا حال کر رکھا ہے، اگر موت تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غائب ہو جائے، میں درد فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں، وہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ رسولوں کی حاجت نہیں، حدیثوں کی حاجت نہیں، قرآن کی حاجت نہیں، اب ڈائریکٹ ان مولویوں کی، ان صوفیوں کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ سے ساری باتیں پوچھ کے بتا دیتے ہیں۔ سامعین، آپ نے توصیف الرحمان کی ایک اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کی فضائل اعمال میں سے ایک واقعہ اس نے نقل کیا اور بددیانتی کا مظاہرہ بھی کیا، اور اس کا مفہوم بھی غلط بیان کر ڈالا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 574 فضائل اعمال پر جو واقعہ نقل کیا، وہ واقعہ سماعت فرمائیں، اور جو اس نے بددیانتی اور خیانت سے کام لیا آپ ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کے ڈھیلے مار رہے ہیں، میں نے ان کو دھمکایا، وہ لڑکے کہنے لگے کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ یہاں صرف اتنی عبارت ہے، لیکن آپ ذرا سماعت کریں۔ میرا توصیف الرحمان نے کیا کہا؟ کہتا ہے وہ لڑکے، یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرتا ہوں۔ اب وہ لفظ جو اس نے اپنی طرف سے بڑھایا کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، یہ لفظ فضائل اعمال کی اس عبارت میں موجود نہیں۔ آگے کہتا ہے میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا، میں نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں۔ کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو، یہ جملہ۔ لیکن توصیف الرحمان کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ یہ لڑکے کہتے ہیں کہ تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو اللہ سے سنتا ہے، تو اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ سے سنتا ہے۔ یہ جملے جو توصیف الرحمان نے خیانت کر کے اس عبارت میں زائد کیے، اضافہ کیا، یہ لفظ اس فضائل اعمال کی کتاب کے اندر اور فضائل اعمال کے اس واقعے کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر نہیں فرمائے۔ پہلے تو قارئین میں آپ سے گزارش کر رہا تھا جو آپ نے پڑھا اور سامعین آپ نے سنا کہ شخص نے بددیانتی اور خیانت سے کام لیا کہ جو الفاظ کتاب میں موجود نہیں تھے تم نے اپنی طرف سے محض ملمہ سازی کرنے کے لیے، محض دجل کے لیے،
माज झूठ बोलने के लिए, माज गलत किस्म की चढ़ाई करने के लिए तुमने अपनी तरफ से इजाफा कर दिया। ये खयानत और बददियानती नहीं तो बताओ और क्या है। और इनको जो असल इश्काल पैदा हुआ और जो इतराज का मंशा, कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए कोई भला अल्लाह से मुलाकात कर सकता है, दुनिया में रहते हुए कोई अल्लाह से देख सकता है। अब यहाँ पे दुनिया में रहते हुए अल्लाह को देखने और अल्लाह से मुलाकात का तस्करा नहीं, बल्कि वो खुद इस बात की वजाहत यूं कर रहे हैं। कहते हैं कि जब मैंने उससे कहा कि लड़के ये कहते हैं कि तुम खुदा को देखने के मुद्दई हो, ये सुनकर उसने एक चीख मारी और ये कहा कि शिबली, उस जात की कसम जिसने अपनी मोहब्बत में मुझको शिकस्ता हाल बना रखा है और अपने कुर्बो बोत में मुझको भटका रखा है, अगर थोड़ी देर भी वो मुझसे गायब हो जाए यानी हुजूरी हासिल न रहे तो मैं दर्द फिराक से टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। इस खाइन आदमी ने ये जुमला भी दरमियान से हज़फ कर दिया, यानी हुजूरी हासिल न रहे। क्यों? अगर ये जुमला नकल कर देते तो फिर इनको अपने दजल, अपने फरेब को बयान करने का मौका ना मिलता। ये लोगों को कैसे धोखा देते? अगर असल इबारत पेश करते तो धोखा देने के लिए इसने दरमियान की इबारत यानी हुजूरी हासिल न रहे को हज़फ कर दिया, इस इबारत को उड़ा दिया ताकि धोखाबाज धोखा देने में कामयाब हो जाए। अब सामीन, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस शख्स की इस इबारत का मतलब समझें। जब उन्होंने ये कहा अगर थोड़ी देर भी वो मुर्शिद गायब हो जाए यानी हुजूरी हासिल न रहे, वो कहना चाहते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुझे थोड़ी देर के लिए भी कुर्ब न मिले, मुझे बोध मिल जाए तो फिर मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मैं फिराक से टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने थोड़ी देर भी वो मुझसे गायब हो जाए, इस गायब की तशरीह ये की है यानी हुजूरी हासिल न रहे। तो मुमकिन है आपके ज़हन में आए कि ये गायब हो जाने की तशरीह हुजूरी हासिल न रहना शेख हजरत शेख ज़करिया ने अपनी तरफ से बयान की है। नहीं नहीं, आगे खुद ये जुमले मौजूद हैं। ये कहकर वो मुझसे मुंह मोड़ कर ये शेर पढ़ता हुआ भाग गया, ख्याल कफी आईनी व ज़िक्र कफी फमी व मसवा कफी कल्बी फ़अैन तग़ीबु। तौसीफ़ रहमान, तुझे ये जुमला भी तो बयान करना चाहिए था, ये उसका शेर भी तो नकल करना चाहिए था, ताकि गायब होने और सामने होने का मतलब खुलकर सामने आ जाता। कहते हैं ख्याल कफी आईनी व ज़िक्र कफी फमी, तेरी सूरत मेरी निगाहों में जमी रहती है, वह ज़िक्र कफी फमी, कहते हैं तेरा जिक्र मेरी ज़बान पर हर वक्त रहता है, व मसवा कफी कल्बी, तेरा ठिकाना मेरा दिल है, फ़अैन तग़ीबु, बस तू कहाँ गायब हो सकता है। यानी वो ख्याल कफी आईनी, अल्लाह तेरा ख्याल मेरी आंखों में, अल्लाह तेरा जिक्र मेरे दिल में ज़बान में, अल्लाह तेरा ठिकाना मेरे दिल में। तो जब ये मफ़हूम बयान करेंगे तो फिर गायब और बोध का माना बदल जाएगा, और अगर आप इसका वो गलत माना करेंगे जो तौसीफ़ुर रहमान ने किया है तो फिर माना और होगा, फिर माना और मफ़हूम बदल जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मुझसे गायब हो जाएं तो मैं दर्द फिराक से टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, और गायब होने का माना यानी हुजूरी हासिल न रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने का माना एहसान और अल्लाह के गायब होने का माना हुजूरी हासिल न रहे, ये तो हदीस जिब्राइल में मौजूद है। ये सामीन आप देखें, मेरे हाथ में सही बुखारी मौजूद है कि जिसकी हदीस नंबर 50 पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है कि जब हजरत जिब्रील ने पूछा मल एहसान हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान क्या है? फरमाया अंता बुदल्लाह का अन्नक तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है तू अल्लाह की इबादत यूं करे गोया तो अल्लाह को देख रहा है, और अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो वो तुझे देख रहा है। यानी हुजूरी तुझे हासिल यूं हो कि तू ये महसूस करे कि तू अल्लाह को देखता है, अल्लाह तुझे देखता है। यही बात उस मजजूब ने कही थी कि मैं अल्लाह को देखता हूँ। क्या माना? कि मुझे हुजूरी की कैफियत हासिल है, और जब ये कैफियत हुजूरी खत्म हो जाए तो फिर मैं फिराक में दर्द के मारे मैं दर्द फिराक से टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। और एहसान का माना ये कैफियत हुजूरी के साथ करना, ये सिर्फ हमने ये माना नहीं किया, बल्कि बिल्कुल यही माना हजरत मौलाना दाऊद गजनवी मरहूम के दादा मौलाना अब्दुल्ला गजनवी मरहूम ने भी यही माना बयान किया। ये मौलाना अब्दुल्ला गजनवी मरहूम जो मियां नजीर हुसैन देलवी के शागिर्द थे, इनके बारे में तज़किरा
یہ تذکرہ جو داؤد غزنوی، میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، مولانا داؤد غزنوی کے سوانح اور حالات زندگی پر مشتمل یہ کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 223 پہ علم کے بارے میں یہ تحریر موجود ہے۔ کہتے ہیں آپ جوان ہوئے تو آپ کو عنایت ربانی اور جذبہ غیبی نے پا لیا، اور اللہ کے سوا ہر چیز سے بیزار ہو گئے اور اپنے رب کی طرف ہماتن متوجہ ہو گئے۔ آپ نے خلوت اختیار کر لی اور لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ حضور دائمی اور پاس انفاس جو مرتبہ احسان سے عبارت ہے یکا یک آپ کو عطا کیا گیا اور آپ مرجع خلائق ہو گئے۔ تو میں نے جو احسان کا معنی یہ حضوری کی کیفیت سے کیا، یہ صرف ہمارا بیان کردہ مطلب نہیں، بلکہ حضرت مولانا عبداللہ غزنوی مرحوم بھی یہی بیان، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ حضور دائمی اور پاس انفاس جو مرتبہ احسان سے عبارت ہے یکا یک آپ کو عطا کیا گیا اور آپ مرجع خلائق ہو گئے۔ اب سامعین آپ دیکھیں کہ ان حضرات نے کس طرح مفہوم کو بدل ڈالا، کس طرح معنی بدل ڈالا، محض اشکال پیدا کرنے کے لیے، وسوسے پیدا کرنے کے لیے، محض اعتراضات کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس شخص توصیف الرحمن نے ایک تو اس میں خیانت سے کام لیا، 3 خیانتیں کم از کم اس خائن آدمی نے ایک واقعے میں بیان کر دی۔ وہ کون سی خیانت؟ نمبر 1 کہ کہتے ہیں اس مجنون شخص لڑکے کو جو لڑکے ڈھیلے مار رہے تھے، کہتے ہیں وہ لڑکے کہنے لگے کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں، اور توصیف الرحمن نے کہا کہ وہ لڑکے کہنے لگے یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرتا ہوں۔ یہ لفظ اس کتاب میں موجود نہیں۔ اسی طرح جب حضرت شبلی فرماتے ہیں میں نے کہا یہ لڑکے تم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم اللہ کو دیکھنے کے مدعی ہو، اس نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کہ لڑکے کہتے ہیں تو کہتا ہے اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ تو اللہ سے سنتا ہے۔ یہ جملے موجود نہیں تھے، بددیانتی کر کے ان کا اضافہ کر دیا۔ اور یہ جو جملہ حضرت شیخ نے نقل کیا، اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے، اس کے بین القوسین جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے جملہ لکھا، یعنی حضوری حاصل نہ رہے، اس کو تو حذف کر گیا اور خیانت تو نے کی۔ اور اگلا جو اس کا اپنا شعر تھا کہ جس سے غائب ہو جائے کمانا، یعنی حضوری حاصل نہ رہے، بڑا واضح لفظوں میں بن رہا تھا، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب، یہ بھی تو نے حذف کر دیا۔ یہ تم نے جہالت سے کام لیا اور بددیانتی سے کام لیا۔ تو تم جیسے جاہل، تم جیسے خائن اور تم جیسے بددیانت لوگ اگر توحید کا یوں معنی بیان کریں گے اور یوں امت مسلمہ پر فتوے عائد کریں گے، پھر اس امت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ رب العزت امت کو تمہارے دجل و فریب اور تمہاری خیانتیوں اور بددیانتیوں سے محفوظ فرمائے۔ شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے، عکس ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق، بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں، کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں۔ یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔
محترم سامعین، آپ نے توصیف الرحمن کی زبان سے قائلین وحدت الوجود کا تذکرہ سنا اور وحدت الوجود کے عقیدے کی شدت کو بیان کرتے ہوئے جو جملے توصیف الرحمن نے بیان کیے آپ نے وہ جملے بھی سنے۔ ذرا ان جملوں کو میں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آئندہ چل کر جو میں گفتگو کروں اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی پیدا ہو جائے۔ توصیف الرحمن نے عقیدہ وحدت الوجود کو بیان کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں وحدت الوجود کا کفریہ عقیدہ کفار مکہ کے اندر بھی نہیں تھا، کفار مکہ بھی اس عقیدہ کو نہیں مانتے تھے، اور یہ سب سے غلیظ عقیدہ، سب سے خطرناک عقیدہ ہے۔ اور اسی وحدت الوجود کے عقیدے میں کہتا ہے اتنا غلیظ عقیدہ، اتنا کفری عقیدہ ہے کہ اس جیسا کفر دنیا میں زمین کے سینے پر شاید موجود نہ ہو، اور کہتا ہے اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ۔ پہلے توصیف الرحمن نے اس عقیدے کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کفریہ، اس کو شرکیہ، اس کائنات کا سب سے گندا عقیدہ یہ بیان کیا کہ اس قدر خطرناک عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد توصیف الرحمن نے ایک ناکام سی کوشش اس بات پہ کی ہے کہ سامعین کو یہ تاثر دیا جائے کہ اس عقیدے کے قائل اس دھرتی پر علماء دیوبند ہیں، اس لیے یہ توصیف الرحمن کہتا ہے سب سے غلیظ عقیدہ، سب سے خطرناک عقیدہ، جس کو حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتب میں یوں یہ عقیدہ موجود ہے۔ اب سامعین کو یہ تاثر دینا کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے تو ظاہر ہے لوگ تو یہ سمجھیں گے اتنا گندا عقیدہ اگر علماء دیوبند کی کتب میں ہے تو علماء دیوبند شاید اللہ نہ کرے کس قدر گندے اور غلیظ ہوں گے۔ تو یہ تاثر اس نے دینے کے لیے علماء دیوبند کی عبارات کو پیش کیا ہے۔ میں آج کی نشست میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جسے توصیف الرحمن نے کفر کہا، جسے توصیف الرحمن نے شرک کہا، جسے توصیف الرحمن نے غلیظ کہا، جسے توصیف الرحمن نے اس زمین کے سینے پر سب سے گندا عقیدہ کہا، جس کو توصیف الرحمن نے اہل شرک کا اس قدر گندا عقیدہ کفریہ بیان کیا کہ اہل مکہ کا کفار مکہ کافر ہونے کے باوجود بھی اس کفر کے قائل نہ تھے، تو اس کے قائل علماء دیوبند ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، خدا کی قسم علماء دیوبند کے بارے میں یہ جو تم نے تاثر دیا کہ اس کے قائل محض علماء دیوبند ہیں اور شاید علماء اہل حدیث اور تمہارے اکابر اس کے قائل نہیں تھے، یہ تم نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرز پہ گفتگو کی ہے، وگرنہ یہی عقیدہ وحدت الوجود علماء اہل حدیث اور اکابرین کی اہل حدیث کی کتب میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اہل حدیث علماء میں سے ایک بہت بڑے اور جید عالم نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی مرحوم جو 222 کتب کے مصنف ہیں اور اتنا بڑا اہل حدیث مسلک کا عالم کہ جس کے بارے میں مولانا ثناء اللہ امرت سری لکھتے ہیں ہندوستان کے نامور سلفی اہل حدیث مولانا نواب صدیق حسن خان مزال میں روپڑی صفحہ نمبر 13، اور یہی وہ عالم کہ جن کے بارے میں میر ابراہیم سیالکوٹی صاحب تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 399 پر یہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ و شیخنا حضور پر نور نواب سید صدیق حسن صاحب، اور یہی نواب صدیق حسن صاحب جن کی کتاب الروضۃ الندیہ اہل حدیث مسلک کے مدارس میں بطور نصاب کے پڑھائی جاتی ہے، بلکہ اسی نواب صدیق حسن خان مرحوم کی کتاب الروضۃ الندیہ یہ جس کا صرف اس مسلک کے عام علماء نہیں بلکہ مسلک یہ نامور عالم علامہ ناصر الدین البانی جن کے حالات پہ مشتمل کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے جو دارالسلام نے شائع کی، ابو الحسن حافظ عبد الخالق نے اس کتاب کو تحریر کیا اور محسن فرانی اس کتاب کے نظر ثانی اور اضافات تحریر کر رہے ہیں۔ کتاب مجدد دین محدث کبیر محقق شہیر محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، یہ اس کتاب کے ٹائٹل پہ الفاظ درج ہیں
اب اس کتاب کے آپ صفحہ نمبر 93، صفحہ نمبر 100 یا صفحہ نمبر 70 آپ ان 3 صفحات کو کھول کے دیکھیں کہ ناصر الدین البانی مرحوم اسی کتاب الروضۃ الندیہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 77 پہ یہ بات موجود ہے، کہتا ہے پھر انہوں نے علامہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب الروضۃ الندیہ سے فقہ الحدیث کا درس لینا شروع کیا۔ تو اتنے بڑے عالم اور مسلک اہل حدیث کے اتنے جید عالم، ان کو اگر ان نے اس عقیدے کو اپنی کتاب میں تحریر کیا تو کیا ان کو بارے میں تم وہی رائے قائم کرو گے جو تم نے علماء دیوبند کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہے، اور تم نے اس رائے کی بنیاد پہ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دینے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے۔ یہی کتاب صفحہ نمبر 93 کہتے ہیں اس میں درس و تدریس، علمی مجالس اور آپ کے سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کی مجالس علمی فوائد سے معمور اور بے حد فیض رساں تھی۔ دمشق میں بے شمار طلبہ اور اہل علم نے آپ کے روبرو کتابوں کی قراءت کی۔ آپ ہفتے میں 2 سبق پڑھایا کرتے تھے اور ان میں بہت سے طالبان علم حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کتابوں میں سے چند کتابیں یہ ہیں: زاد المعاد از ابن القیم رحمہ اللہ، نخبۃ الفکر از حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ از نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ کتاب نواب صدیق حسن مرحوم کی ہے جس کی حاویت علامہ ناصر الدین البانی کیا اس قدر ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں وہ کس قدر مسلک اہل حدیث کے جید اور نامور عالم دین ہوں گے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر یہ بات درج ہے۔ الروضۃ الندیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی طلبہ دین کے طلبہ کو نصیحت۔ ایک موقع پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں اصول علم کا آغاز کرنے والے کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ شیخ سید سابق کی کتابیں الفقہ المیسر اور فقہ سنہ کا ضرور مطالعہ کرے۔ مزید برآں امام صنعانی کی سبل السلام اکثر اس کے مطالعے میں رہنی چاہیے۔ اگر وہ کتاب تمام المنہ بھی دیکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میں اسے الروضۃ الندیہ از شیخ ابو طیب صدیق حسن خان کے مطالعے کا بھی مشورہ دیتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، میں یہ 2-3 حوالہ جات پیش کر کے صرف یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواب صدیق حسن خان کوئی معمولی عالم نہیں بلکہ مسلک اہل دین کے نہایت جید اور نہایت بڑے علامہ اور عالم۔ دوستو اس قدر بڑا مصنف اگر اس عقیدے کو اپنی کتب میں تحریر کرتا ہے تو پھر توصیف الرحمان نے نواب صدیق حسن خان مرحوم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ خلاصتاً میں نے بات عرض کر دی کہ توصیف الرحمان نے یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی یہ عقیدہ ماس علماء دیوبند کا ہے۔ خدا کی قسم یہ دجل ہے، اللہ کی قسم یہ فریب ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ یہ عقیدہ ماس علماء دیوبند کی کتب میں نہیں بلکہ مسلک اہل حدیث کے نامور علماء کی کتب میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ اب آئیے مسلک اہل حدیث کے نامور علماء کی کتب کا میں بالترتیب تذکرہ کرتا ہوں جن میں یہ عقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ نواب صدیق حسن مرحوم کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب ان کے صاحبزادے جناب سید علی حسن خان صاحب نے معاصر صدیقی کے نام سے تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38 تا 40 پر نواب صدیق حسن صاحب نے جو کہ ان کے ارشادات منقول ہیں آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد فیصلہ یہ کریں کہ یہ مسئلہ وحدت الوجود کا جس کو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ کہہ کر توصیف الرحمان علماء دیوبند کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، نواب صدیق حسن صاحب جیسے اہل حدیث علماء کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ نواب صاحب کے بارے میں کہتے ہیں وہ تحریر کرتے ہیں بہرحال اس مسئلہ وحدت الوجود کا دار و مدار حضرات صوفیاء کے کشف و شہود پر ہے اور علماء اور صوفیاء نے اس کے متعلق بہت سی کتابیں اور رسائل لکھے ہیں، مثلا طبقہ قادریہ میں شیخ محی الدین ابن عربی وغیرہ۔ آگے ایک علماء کی لمبی فہرست ہے جن نے اس مسئلے پر کتب تحریر کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہم لوگ چونکہ ان اختلافات کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم کو طرفین میں کسی ایک کی طرف جذباً ملان نہیں ہو سکتا۔
مذہب وحدت وجود اور مذہب وحدت و شہود دونوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو جس طرح ایک جانب بہت سے دلائل ہیں، اسی طرح دوسری طرف بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہم پر اعتقاداً لازم ہے ہم کسی جانب بھی ضلالت اور گمراہی کا خیال دل میں نہ لائیں، کیونکہ اس میں بہت سے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی تضلیل و تکفیر لازم آتی ہے۔ وحدت وجود کی اس بات یا ابطال میں لب کشائی نہ کرنی چاہیے۔ اگر خود ذی فہم ہے تو اپنی فہم پر قناعت کرے، اور اگر وہ نہیں جانتا تو ان اقوال کو ان کے قائلین پر چھوڑ دے۔ فَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ نہیں جانتے ہم وجود و شہود، یہ باتیں ہیں دو اور خدا ایک ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مسئلہ وحدت وجود و شہود جس سے مراد ہستی حق اور نیستی خلق ہے، اور یہی اعتقاد اس مسئلہ کا روح ہے۔ اگر مخلوقات کی نیستی کو زمانے حال و استقبال میں پیش نظر رکھا جائے تو یہ امر شرع کے اصل مقصد کے منافی نہیں ہے۔ البتہ جو اختلافات اقوال و احوال اور اس کے شر و بسط میں پیدا ہو گئے ہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ شریعت سے کسی قدر بود رکھتے ہیں اور ایک عالم کی گمراہی کا سبب بن گئے ہیں۔ اگر یہ خدشہ مانے نہ ہوتا تو میں اس مسئلہ وحدت وجود کو متکلمین کے افواد چھوڑ کر محدثین کے اقوال، اشارات اور دلائل عقلی و نقلی سے اس طرح ثابت کرتا کہ علماء ظاہری میں سے بھی کسی کو اس سے انکار نہ ہوتا اور وہ اس کے خلاف میں لب کشائی نہ کر سکتا۔ مگر کیا کیا جائے؟ مصیبت تو یہ ہے کہ جو ارباب رسوم ہیں وہ الفاظ و معنی سے بیگانہ رہتے ہیں، اور جو ارباب علم ہیں ان کو تفنن عبارات کی طرف توجہ رہتی ہے، نہ معنی کی طرف، ورنہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اس میں کوئی مابہن نزاع بات نہیں۔ تو نواب صدیق حسن مرحوم نے کس قدر مسئلہ وحدت الوجود کی صفائی بیان کرتے ہوئے قائلین وحدت الوجود کا کس قدر دفاع کیا ہے۔ اب ایک رائے نواب صدیق حسن مرحوم کی ہے اور ایک اس کے مقابلے میں رائے توصیف الرحمان جیسے آج کے جاہل، ان پڑھ اور خائن آدمی کی ہے۔ تو فیصلہ آپ فرمائیں کہ آپ نواب صدیق حسن مرحوم کی بات کو ترجیح دیں گے یا آپ توصیف الرحمان کی بات کو ترجیح دیں گے؟ اور توصیف الرحمان نے جو وحدت الوجود کے عنوان پر فتوے لگائے ہیں، ان فتووں سے کیا نواب صدیق حسن مرحوم بچ سکیں گے؟ پھر یہی نواب صدیق حسن خان مرحوم جناب ابن عربی کے بارے میں کہ جو وحدت الوجود کے عقیدے کے بانی شمار کیے جاتے ہیں، مسئلہ وحدت الوجود کے بانی وہی تصور کیے جاتے ہیں، انہی ابن عربی کے بارے میں علماء کی اگر مختلف آراء سامنے آئی ہیں تو نواب صدیق حسن اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 175 پہ اپنے محققین کا مذہب اور مسلک، اپنے محققین کی رائے نقل کرتے ہوئے ان الفاظ میں تحریر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں قلت والمذہب الراجح فیہ علامہ ذہب الیہ العلماء المحققون الجامعون بین العلم والعمل والشرع والسلوک السکوت فی شانہ وصرف کلامه المخالف لظاہر الشرع الى محامل حسنہ وکف اللسان عن تکفیرہ وتکفیر غیرہ من المشائخ الذین ثبت تقواہم فی الدین وظہر علمہم فی الدنیا بین المسلمین وکانوا فی ذروۃ علیا من العمل الصالح ومن ثم رأیت شیخنا الامام العلامہ الشوکانی فی الفتح الربانی مال الى ذلك وقال لکلامہ محامل ورجع عما کتبہ فی اول عمرہ بعد 40 سنتاً۔ کہتے ہیں صحیح اور درست مذہب وہ ہے کہ جو علماء محققین اور علم و عمل، شریعت اور سلوک کے جامع علماء کی رائے ہے، وہ یہ کہ ابن عربی کے بارے میں سکوت کیا جائے، ابن عربی کے بارے میں فتویٰ بازی سے کام نہ لیا جائے اور اسی رائے کو اختیار کیا جائے جو شیخ امام علامہ شوکانی نے رائے قائم کی ہے، اگرچہ وہ پہلے اول عمر میں ابن عربی کی ذات پر فتویٰ بھی لگایا کرتے، لیکن 40 سال بعد انہوں نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا، اور یہی نواب صدیق حسن اپنی اسی کتاب التاج المکلل کے پہلے صفحہ 175 پہ یہ مذہب راجح نقل کرتے ہیں، اور یہی نواب صدیق حسن مرحوم اپنی اسی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 176 پہ ابن عربی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں
वाक़ूलु फ़ी हाज़ल किताब इन्न सवाब मा ज़हब इलैहि शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिदुल अल्फसानी व शेखुल अजल मसनदुल वक्त अहमद वलीउल्लाह अल मुहद्दिसुद देहलवी वल इमामुल मुज्तहिद अल कबीर मोहम्मद अश-शौकानी मिन क़बूल कलामिही अल मुवाफ़िक़ लिज़ाहिर किताब व सुन्ना व तअवील कलामिही अल्लज़ी युख़ालिफ़ु ज़ाहिरहुमा तअवीलहु बिमा यस्तहसिन मिनल महामिल हसना व अदम तफ़व्वुह फ़ीही बिमा ला यलीक़ु बि अहलिल इल्म वल हुदा वल्लाहु आलम बिसराइरिल ख़ल्क़ि व ज़माइरिहिम। कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन बात वो है जो शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और अलामा शुकानी इन अकाबिर ने इख्तियार की है। ये इब्ने अरबी के उस कलाम को जो ज़ाहिरन किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुवाफिक हो उसको कबूल कर लिया जाए, और वो कलाम ये जो हमें ज़ाहिरन किताब और सुन्नत के मुखालिफ नजर आए उस पे मुनासिब तावील कर ली जाए, और बिला वजह उनके मुताल्लिक वो अल्फाज और वो फतवे आयत न किए जाएं कि जो अहले इल्म की शान के लायक और अहले इल्म की शान के मुनासिब नहीं होते। अब आप समाअत फरमाएं कि नवाब सिद्दीक हसन मरहूम अत्ताजुल मुकल्लल में इब्ने अरबी के बारे में अपना रवैया किस अंदाज में इख्तियार कर रहे हैं और यही तौसीफ़ फरमान किस कदर शिद्दत के साथ अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो नवाब सिद्दीक हसन मरहूम ने इब्ने अरबी के बारे में जो बात की है ये उस अत्ताजुल मुकल्लल किताब के अंदर दर्ज है कि जिसको शाया करने वाले मकतबा दारुस्सलाम वाले हैं, और ये दारुस्सलाम अहले हदीस मसलक फ़िक्र वालों का ये मकतबा है जिसके शुरू में ये बात बड़ी वज़ाहत से लिख दी गई है हैसु हज़फ़ना वहयान अल्लक़ना अला बाज़िल अख़बार अल्लती तुखालिफ़ु सल्फ़िय्यत ख़िलाफ़न बय्यिना, कि इस किताब में वो नज़रियात और वो वाक़यात जो सल्फियत के खिलाफ थे हमने हज़फ कर दी है या हमने उस पर हाशिया चढ़ा दिया, लेकिन इस इबारत में कोई हाशिया मौजूद नहीं, इस इबारत में वहाँ पे कोई किसी किस्म की तालीक भी नहीं और ना ही इसको हज़फ किया गया। तो मालूम हुआ कि ये इबारत सल्फियत के मसलक के खिलाफ नहीं, वरना यकीनन इसको हज़फ कर दिया जाता या इस पर हाशिया चढ़ा दिया जाता। नवाब सिद्दीक हसन मरहूम के बाद मसलक के अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम जिन्हें शेखुल कुल फिल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी के नाम से याद किया जाता है, यही मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी के बारे में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी तारीर करते हैं कि शम्सुल उलमा हजरत मियाँ साहब देलवी जो आजकल के जुमला उलमा अहले हदीस हिंद के बिलवास्ता या बिलावास्ता उस्ताजुल हदीस हैं। सामीन आप मुलाजा फरमाएं कि मसलक के अहले हदीस में इनकी कितनी बड़ी अहमियत और किस कदर अजमत की निगाह से इनको देखा जाता है। मौलाना इब्राहिम सियालकोटी इन मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी के बारे में कहते हैं, लिखते हैं सन 1857 में अंग्रेज गवर्नमेंट ने आपको शम्सुल उलमा का खिताब दिया। नीज वो एक और जगह लिखते हैं हमारे बेनिज़ा और बेनज़ीर पेशवा शेखुना व शेखुल कुल शम्सुल उलमा हजरत मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन देलवी जिनके इल्म फजल तकवा दयानत और सलामत रवी और बेनफ्सी में किसी को कोई कलाम नहीं। और तज़किरा दाऊद गज़नवी सफ़ा 379 पर इन्हें यूं लिखा गया, मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन देलवी जो इमाम अरब व अजम और उस्ताजुल उलमा हैं, यही मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी अल हयात बादल ममात इनके हालात पर जो मुश्तमिल किताब है उसी अल हयात बादल ममात के सफ़ा नंबर 123 पे मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी के बारे में एक बड़ा अहम वो वाक़या नकल किया। पहले उनकी राय नकल की शेख अकबर मोयुद्दीन इब्ने अरबी के बारे में और फिर एक मुख्तसर सा वाक़या नकल किया गया। मैं इब्ने अरबी के बारे में मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी मरहूम की राय इसलिए नकल कर रहा हूँ कि चूँकि इब्ने अरबी मसला वाहदतुल वजूद के बानी शुमार होते हैं, अगर ये गलीज और कुफरिया और शिरकिया अकीदा तो इसके बानी के बारे में किस कदर सख्त जबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी इसके बारे में सख्त जबान इस्तेमाल करने की बजाय यूं उनके बारे में अपनी राय नकल करते हैं। अल हयात बादल ममात में कहते हैं तबका उलमाए किराम में शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्ने अरबी की बड़ी ताजीम करते और खातमुल विलायतुल
المحمدیہ فرماتے، یعنی میاں نذیر حسین دہلوی ابن عربی اس مسئلے کے بانی کو خاتم الولایات المحمدیہ فرماتے، اور بات بھی یہی ہے کہ علم ظاہر و باطن کی ایسی جامعیت ندرت سے خالی نہیں ہے۔ اور شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے پاس مولانا قاضی بشیر الدین کنوجی جو شیخ محی الدین ابن عربی کے سخت مخالف تھے، ایک مرتبہ آئے اور کہتے ہیں تفصیلاً ان کے آپس میں گفت و شنید اور مناظرہ ہوتا رہا۔ اس کو نقل کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، مولانا قاضی بشیر الدین کنوجی علی رحمہ جو شیخ اکبر کے سخت مخالف تھے، ایک مرتبہ دہلی اسی غرض سے تشریف لائے کہ ان کے بارے میں میاں صاحب سے مناظرہ کریں، اور 2 مہینے دہلی میں رہے۔ روزانہ مجلس مناظرہ گرم رہی، مگر میاں صاحب اپنی عقیدت سابقہ سے جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے ایک تل کے برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ محترم سامعین، ان الفاظ پہ غور فرمائیں۔ کہتے ہیں آپ میاں صاحب اپنی عقیدت سابقہ سے جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے ایک تل کے برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آخر مولانا ممدوح جن کو خود میاں صاحب سے کمال عقیدت تھی 2 مہینے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ اب سامعین، آپ نے سماعت فرمایا ابن عربی کے بارے میں وہ نظریہ جو شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی مرحوم کا ہے، وہ ابن عربی کو کیا نہیں جانتے تھے کہ ابن عربی کس نظریے اور کس عقیدے کا قائل ہے؟ اس کے باوجود میاں نذیر حسین دہلوی مرحوم نے ابن عربی کی کوئی تذلیل، کوئی تحقیر نہیں کی، بلکہ ان کا ادب احترام مسلسل باقی رکھا۔ مسلک اہل حدیث کے جید عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری، جن کو یہی اہل حدیث اور غیر مقلدین علماء شیر پنجاب، شیخ الاسلام اور مناظر اسلام کے القاب سے یاد کرتے ہیں، ہفت روزہ اہل حدیث کے مولانا ایڈیٹر تھے، فتاوی ثنائیہ اور تفسیر ثنائی کے مؤلف ہیں، یہی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ آپ ان کا نظریہ شیخ ابن عربی کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں کہ وحدت الوجود کا بانی شیخ ابن عربی، ان کے بارے میں فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 324 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں مسئلہ تکفیر شیخ ابن العربی بہت نازک ہے۔ مولانا نواب صاحب بھوپال مرحوم تکسار میں علامہ شکانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک شیخ کی تکفیر کی، آخر میری رائے غلط معلوم ہوئی۔ میں نے 40 سال تک شیخ کی تکفیر کی، آخر کار میری رائے غلط معلوم ہوئی تو میں نے رجوع کیا۔ نواب صاحب مرحوم شیخ ممدوح کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مولانا نذیر حسین المعروف حضرت میاں صاحب دہلوی شیخ ممدوح کو شیخ اکبر لکھتے ہیں۔ آگے تحریر کرتے ہیں، حضرت مجدد سرہندی بھی شیخ موصوف کو مقربان الہی سے لکھتے ہیں، بڑی وجہ آپ کی مخالفت کی مسئلہ وحدت الوجود ہے، یعنی وہی مسئلہ جس کو توصیف الرحمان نے کفر، شرک، غلاظت اور کائنات کا سب سے غلط اور گندا عقیدہ بیان کیا۔ کہتے ہیں ان سے اختلاف کی وجہ یہی مسئلہ دی، سو دراصل اس کی تفسیر پر مدار ہے، جیسی اس کی تفسیر کی جائے ویسا ہی اس کا اثر ہوگا۔ خاکسار کے نزدیک اس کی صحیح تفسیر بھی ہو سکتی ہے جس کا ذکر کبھی کبھی اہل حدیث میں کیا گیا ہے، یعنی ہفت روزہ رسالہ اہل حدیث میں کیا گیا۔ دوسری وجہ خفقی کی ایمان فرعون ہے، مگر شیخ کا قول مندرجہ فتوحات اس خفقی کا ازالہ کرتا ہے۔ شیخ موصوف نے فتوحات میں فرعون کو مدعی الوہیت لکھ کر ابدی جہنم لکھا ہے، اور کسی مقام پر اس کے خلاف ملتا ہے تو وہ متروک ہے یا مؤول۔ اس لیے خاکسار کی ناقص رائے میں بھی شیخ ممدوح قابل عزت لوگوں میں ہے رحمہ اللہ۔ تو مسلک اہل حدیث کے جید عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری جو مناظر اسلام، شیخ الاسلام اور شیر پنجاب کے نام سے غیر مقلدین یا معروف اور مشہور ہیں، اتنے بڑے شخص کی رائے بھی ابن عربی جیسے مسئلہ وحدت الوجود کے بانی کے بارے میں وہ رائے الگ ہے جو رائے اس وقت توصیف الرحمان نے دی ہے۔ معلوم ہوا کہ توصیف الرحمان رائے الگ رکھتا ہے اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رائے الگ رکھتے ہیں۔ مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے اور جید عالم دین علامہ وحید الزمان
جنہیں نواب اور وقار نواز جنگ بہادر کا لقب عطا ہوا، میاں نذیر حسین دہلوی کے بڑے شاگردوں میں سے تھے۔ ان نے سیاستہ کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، وہی سیاستہ کا اردو ترجمہ جس کو آج پاکستان میں مسلک اہل حدیث کے حضرات اپنی بچیوں تک کو نکاح کے موقع پر پیش کرتے ہیں۔ اپنی مساجد میں اس کے ترجمے کو رکھا جاتا ہے، اپنے مسلک کی لائبریریوں کو ان کے سیاستہ اردو تراجم کے ساتھ سجایا گیا، اور انہی کی کتب، انہی کی سیاستہ کے ترجمے کو مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع کیا گیا، اور ان کی بڑی اہمیت مسلک اہل حدیث علماء کے اندر موجود ہے۔ تو یہ نواب وحید الزمان صاحب اپنے کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 50 اور 51 پر وحدت الوجود کے نظریے کو لکھتے ہیں۔ پہلے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ 50 پر نظریہ وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اپنے نظریے کو بیان کرتے ہوئے جناب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں، پہلے تو صوفیہ پر جو اعتراض تھا اس کا رد کیا، کہتے ہیں اما صوفیۃ الوجودیہ ومنہم الشیخ ابن عربی فہم لا یقولون بالحلول ولا بالاتحاد الصرف، کہ صوفیہ نظریہ وحدت الوجود میں حلول اور اتحاد کے قائل نہیں تھے کہ خالق اور مخلوق ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں بل یثبتون ذات اللہ سبحانہ بائنا عن خلقہ علی عرشہ، بلکہ صوفیہ اللہ کی ذات کو مخلوق سے الگ لکھتے ہیں۔ انما یقولون ان الحق عین الخلق من وجہ، یعنی من جہت الوجود، فإن الوجود واحد ووجود الحق وسائر الاشیاء موجودۃ بهذا الوجود ليس لها وجود مستقل كما يقول المتكلمون، ان هناك وجودان، وجود الواجب ووجود الممكن، وغير الخلق من وجه يعني من جهة الماهية والذات، فإن ذات الممكن وماهيته تغاير ذات الواجب وماهيته، ويفرون بهذا القول عما تفهمه العامة من أن النسبة بين الخالق والمخلوق كالكلال والكوز والبناء والبناء، إذ هذا بين البطلان لأنه لم يكن هناك قبل حدوث العالم شيء غير الحق، فمن أين جاءت هذه الأشياء كلها۔ تو اس عبارت میں نواب وحید الزمان صاحب عقیدہ وحدت الوجود کی شرح کرتے ہوئے صوفیہ کا دفاع کرتے ہیں، تو گویا وہ خود بھی وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، پہلے اس نظریے کو، وضاحت کو جو نواب وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی صفحہ 50 پہ کی ہے، اس اقرار کو جو صفحہ 50 پہ کیا ہے، وہ نظریہ جس کو جناب وحید الزمان نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں تسلیم کر لیا ہے، پھر یہی نواب وحید الزمان اگلے صفحے 51 پہ شیخ ابن عربی کی وکالت کرتے ہوئے، شیخ ابن عربی کا دفاع کرتے ہوئے تعریف کرتے ہیں کہ شیخ ابن عربی کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی، مگر رائے یوں ہونی چاہیے، علامہ شوکانی کی رائے یہ تھی، سید نواب صدیق حسن مرحوم کی رائے یہ تھی۔ ان کی آراء کو نقل کرتے ہوئے ابن عربی کا دفاع کرتے ہیں۔ چنانچہ نواب وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ 51 پہ لکھتے ہیں، شیخنا ابن تیمیہ قد شدد الانکار علی ابن عربی وتبعہ الحافظ والتفتازانی وعندی انہم لم یفہموا مراد الشیخ ولم یمنعوا النظر فیہ، وانما آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ابن عربی کا رد کیا ہے، حافظ اور تفتازانی نے جو ان کی اتباع میں ان کا رد کیا ہے، کہتے ہیں وَلَوْ نَظَرُوا فِي الْفُتُوحَاتِ لعرفوا ان الشیخ رحمہ اللہ من اہل الحدیث اصولا وفروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقلید۔ اگر یہ شیخ کی فتوحات کو دیکھ لیتے کتاب کو تو یہ یقین کر لیتے کہ ابن عربی اہل حدیث تھے، اصول میں بھی اور فروع میں بھی، اور یہ تقلید کا رد کرنے والے احباب میں سے تھے۔ پھر یہی ابن علامہ وحید الزمان کہتے ہیں وقال سید من اصحابنا اعتقادنا فی الشیخ الاجل محی الدین ابن العربی والشیخ احمد السرہندی انہما من صفوت عباد اللہ ولا نلتفت الى ما قیل فیہما۔
کہ شیخ احمد سرہندی اور محی الدین ابن عربی کے بارے میں نواب سید صدیق حسن مرحوم نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں اچھا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اور جو ان کے بارے میں اشکالات کیے گئے ہم ان پر توجہ نہیں دیتے۔ پھر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الشَّوْكَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا رَجَعَ عَنْ ذَمِّ الشَّيْخِ فِي آخِرِ أَمْرِهِ وَقَالَ إِنِّي نَظَرْتُ فِي الْفُتُوحَاتِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْفُصُوصِ عَلَى مُحْمَلٍ صَحِيحٍ، کہ حضرت علامہ شوکانی نے جو پہلے حضرت شیخ کی مذمت کا فتویٰ دیا، بعد میں اس سے رجوع کر لیا، اور فرماتے ہیں میں نے جب فتوحات اور کا مطالعہ کیا اس نتیجے پر پہنچا کہ شیخ کی کتاب فصوص کو اس کا صحیح محمل اور صحیح اس کا وہ شرح ممکن جب موجود ہے، پھر ہمیں شیخ پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ تو نواب وحید الزمان بھی نظریہ کے بھی قائل تھے، اور ساتھ ساتھ یہ حضرت شیخ ابن عربی کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور ان پر رد کرنے والوں کی تردید بھی کرنے ہیں۔ اور بالکل یہ ماضی قریب میں مولانا داؤد غزنوی مرحوم کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب، ان کے سوانح زندگی پر مشتمل کتاب، یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کے سامنے موجود ہے، اسی کتاب تذکرہ داؤد غزنوی کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اسی کتاب تذکرہ داؤد غزنوی میں آپ وہ ذہن پڑھیں جو حضرت شیخ داؤد غزنوی اور ان اکابر کا تھا، صفحہ نمبر 88، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 88 پہ تحریر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں، اپنے آپس کے اختلاف کو وہ جانے، ہم خرد ہیں اور خرد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ مولانا نے یہ الفاظ اتنے شدید تاثر کے ساتھ فرمائے کہ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تذکرہ داؤد غزنوی میں ڈاکٹر اسرار اپنی ملاقات جو داؤد غزنوی مرحوم سے تھی اس ملاقات کا تذکرہ کیا، اور ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ابن عربی کا تذکرہ آیا تو حضرت شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس قدر ادب کے ساتھ تذکرہ کیا کہ ابن تیمیہ اور ابن عربی کے جو اختلافات کے تھے وہ بڑے لوگ تھے، اور ان کے آپس کے اختلافات تھے، ہم چھوٹے ہیں اور ہم ان کے اختلافات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں مسلک اہل حدیث کے چند اکابر کا تذکرہ کیا۔ اب میں آپ سے بڑی دیانتداری کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ یہ جو وحید توصیف الرحمان نے اور کئی بار یہاں معراج ربانی نے مسئلہ وحدت الوجود کو بیان کیا، اس کو کفر کہا، اس کو شرک کہا، اس کو کائنات کا سب سے غلیظ اور گندا عقیدہ کہا، اور اس کو پھر علماء دیوبند کی عبارات کو پیش کرتے ہوئے علماء دیوبند کے کھاتے میں ڈالا کہ علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہی وحدت الوجود کا عقیدہ علماء اہل حدیث کا ہے؟ یہی علماء وحدت الوجود کا نظریہ علماء اہل حدیث نے بیان کیا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کیا مسلک اہل حدیث میں حیثیت توصیف الرحمان یا معراج ربانی کی ہے، یا محترم جناب نواب صدیق حسن خان مرحوم کی ہے؟ مسلک اہل حدیث میں خدمات کیا توصیف الرحمان یا معراج ربانی کی ہے، یا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کی ہے؟ مسلک اہل حدیث کی اشاعت میں کیا خدمات توصیف الرحمان اور معراج ربانی کی ہیں، یا علامہ وحید الزمان کی ہے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ہے، اور ان کے معروف بزرگ مولانا داؤد غزنوی کی ہے؟ میں بڑی دیانت کے ساتھ کہتا ہوں توصیف الرحمان جیسے کئی ہزار لوگ مل کر بھی ان اکابر مسلک اہل حدیث کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک رائے توصیف الرحمان دے، ایک رائے معراج ربانی دے، تم نے آج تک کون سی خدمت کی ہے سوائے علماء دیوبند کے کیچڑ اچھالنے کے؟ تم نے کون سی دین کی خدمت کی ہے سوائے فتویٰ بازی کے؟ تم نے کون سی دین کی خدمت کی ہے سوائے اس کے کہ تم امت کے عوام اور بھولے بھالے لوگوں کو دجل سے کام لے کے علماء سے دور کرو، فقہاء سے دور کرو، اور اختلافات اور فرقہ واریت کو ہوا دو؟ کیا یہی تمہاری خدمت ہے دین کے لیے؟ تو تمہارے وہ اکابر جن کے سامنے تمہاری حیثیت کیا پتی اور کیا پتی کے شوربے کی ہے، تمہاری بات کو مان لیں یا تمہارے اکابر علماء اہل حدیث کی بات کو مانیں؟ خیر سامعین، میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ یہ جو معراج زبانی یا توصیف الرحمان نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ عبادت الوجود علماء دیوبند کی عبارت کا نام لے کے یہ دھوکہ دیا کہ اس عقیدے کے قائل علماء دیوبند ہیں، اس عقیدے کے قائل علماء اہل حدیث ہیں، مسلک اہل حدیث کے اکابر علماء ہیں، ان کی کتب میں عقیدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر ہے، اگر یہ شرک ہے، اگر یہ غلاظت ہے، اگر کائنات کا سب سے گندا یہی نظریہ ہے، تو پھر جن اکابر علماء اہل حدیث نے اس نظریے کو لکھا، اس کا دفاع کیا، شیخ ابن عربی کی مدح کی ہے، تو میں توصیف الرحمان سے کہوں گا تم ذرا غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بیان نواب صدیق مرحوم کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دو، ایک بیان تم میاں نذیر حسین دہلوی مرحوم کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دو، ایک تقریر تم نواب وحید الزمان کے خلاف بھی کر دو، ایک تقریر تم اپنے بزرگ جناب داؤد غزنوی کے خلاف بھی کر دو، ایک تقریر تم اپنے بزرگ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے خلاف بھی کر دو۔ جب یہ نظریہ، یہ عقیدہ ان کی کتب میں موجود ہے تو ان کے خلاف تمہاری زبان آخر حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ کچھ ہمیں بھی تو تم جواب دو۔ کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بحمد اللہ تعالی بر صغیر میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا کردار ہے، علماء دیوبند کی بہت بڑی دینی خدمات ہیں، لیکن اگر رات دن کی روشنی میں اگر سورج طلوع ہو چکا ہو اور دن کی روشنی میں چمگادڑ اپنی آنکھیں بند کر لے اور چمگادڑ کو دن کی روشنی میں بھی کوئی چیز نظر نہ آئے، قصور سورج کا نہیں ہے، قصور چمگادڑ کا ہے۔ اگر علماء دیوبند کی دینی خدمات سے تم اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر لو، قصور تمہارا ہے، علماء دیوبند کا نہیں ہے۔ خیر سامعین، آپ نے حوالہ جات کے ساتھ خود ملاحظہ فرما لیا، آپ نے کتب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وحدت الوجود کا نظریہ کس قدر وضاحت کے ساتھ علماء اہل حدیث، اکابرین اہل حدیث نے بیان کیا، لیکن معراج ربانی وحید الزمان ان کتب کو نقل کرنے کے بعد ان کی تردید نہیں کرتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یا یہ شخص جاہل ہے، ان کے علم میں نہیں کہ یہ عقیدہ مسلک اہل حدیث کے علماء کی کتب میں موجود ہے، یا یہ خائن اور بددیانت لوگ ہیں کہ جو اپنے اکابر کی کتب میں موجود نظریے کا رد نہیں کرتے، اس کو حذف کر کے بلا وجہ علماء دیوبند کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی جہالت اور خیانت سے، ان دور سے اللہ امت کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اللہ حق بیان کرنے کی، حق سننے کی اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری کی باتیں، ہر صبح بخاری کا نعرہ، ہر شام بخاری کی باتیں، ڈھنڈورا چند مسائل کا منظور نہیں ہے سب باتیں، دو چار حدیث مطلب کی محفل میں سناتے ہیں، لیکن یہ لوگ چھپاتے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں، یہ لوگ چھپاتے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں۔ آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے، من گھڑت حدیث اپناتے ہیں ٹھکرا کے بخاری کی باتیں، من گھڑت حدیث اپناتے ہیں ٹھکرا کے بخاری کی باتیں، وطروں میں دعائیں مانگی تھی آقا نے جھکنے سے پہلے، کچھ لوگوں کو منظور نہیں بے باک بخاری کی باتیں، کچھ لوگوں کو منظور نہیں بے باک بخاری کی باتیں،
دو ہاتھ سے مصافہ سنت ہے، لکھا ہے بخاری نے یوں ہی، ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں، ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں۔ عثمان کی ادا پہ بخاری نے لکھا ہے عمل سب امت کا، اس دور میں کیوں رد ہوتی ہیں لا ریب بخاری کی باتیں، اس دور میں کیوں رد ہوتی ہیں لا ریب بخاری کی باتیں۔ عربی کے بجائے اردو میں جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں، وہ لائے حدیث پیغمبر جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں، وہ لائے حدیث پیغمبر جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔ یاروں نے کوشش کی باہم تحریف بخاری کی، لیکن ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں، ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ اقوال صحابہ ٹھکرا کر تنقید کا مورد ٹھہرائیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔ اقوال صحابہ ٹھکرا کر تنقید کا مورد ٹھہرائیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔